बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं आज दोबारा, और इंतहाई अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुज़ाकरात के पीछे खुफिया मुज़ाकरात की एक कहानी भी सामने आई। एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जद्दा डील, इमरान खान ने सऊदी अरब की ज़मानत अब क्यों मांग ली है, ये कहानी भी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। और फिर हॉट लाइन पर कौन कौन राब्ते में है, एजेंडा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया है। ये एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स और हक़ाइक़ मैंने हासिल किए, इसकी मुकम्मल कहानी आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर सऊदी वली अहद ने इमरान खान से क्यों राब्ता किया। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले मैंने जद्दा डील की हकीकत आपके सामने रखी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कन्फर्म कर दिया कि ऐसी डील और इस तरह के हालात जो हैं वो सऊदी अरब में बने। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि पूरी कौम की नज़रें इस्लामाबाद में जारी हुकूमती नुमाइंदों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन एक रोज़ कराने के लिए मुज़ाकरात के फाइनल राउंड पर मरकूज़ हैं, जो मंगल को होने जा रहा है। वो मुज़ाकरात जो आज भी किसी ताकत की पुष्ट पनाही से हो रहे हैं, और ये वो मुज़ाकरात हैं जिनकी खातिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच की समाअत होल्ड कर रखी है, यानी रोक ली है, और एक चुप सादली है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोया हुआ महल है, और इसी सोए हुए महल की कहानी भी आपको बताएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि मंगल से पहले आज पीटीआई के ज़मान पाक में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में बहुत ही अहम फैसले किए जाएंगे, जिन पर बहुत से मामला तय कर लिए जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि हुकूमत की ख्वाहिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए लचक के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी है, और कुछ बयानात से ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हुकूमत खुद भी तहरीक इंसाफ को इश्तियाल दिलाकर मुज़ाकरात से भगाना चाहती है। यानी हमले करो, जैसा परवेज़ इलाही के घर पर रेड की गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो घर में दाखिल हुई, और मकसद यही है कि अपने मकासद को हासिल किया जा सके। हम मुज़ाकरात के जो ज़ाहिरी पहलू हैं मैंने आपके सामने इससे पहले भी रखे। एक वो मुज़ाकरात हैं जो आपको पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र आएंगे, लेकिन एक वो मुज़ाकरात हैं जो ताकतों के दरमियान हो रहे हैं। और जद्दा प्लान का इतराफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महाज से भी सामने आ चुका है। इमरान खान के साथी असद उमर ने ये अंदिया दे दिया है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुज़ाकरात में ज़ामिन बनाना पड़े। उन्होंने ये बात क्यों की, इसका भी पस मंज़र आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूँगा। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इन मुज़ाकरात की हकीकत क्या है, किन अमूर पर इस वक्त दोनों तरफ से डेडलॉक है, और आपको ये भी आज की इस सिटिंग के अंदर हम बताएंगे कि इन मुज़ाकरात का एजेंडा सिर्फ एक रोज़ इंतखाबात नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बल्कि एजेंडे में कुछ दीगर अमूर भी शामिल हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि इंतखाबात करवाओ, क्योंकि नवाज शरीफ को इसका क्या फ़ायदा होगा कि मुल्क में एक ही तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं। इस नुक्ते पर कुछ और मामला जो हैं वो डील की शक्ल में सामने आए हैं। मुज़ाकरात की तफसील से पहले गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कुछ बयानात ऐसे हैं जिनका जायज़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है, और जो वाइब्स आ रही हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से कहता हूँ, ये खान साहब कह रहे हैं कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो बात करें, अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो आपने किसी सूरत भी बात को आगे नहीं बढ़ाना, बातचीत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक रोज़ इंतखाबात कराने का मामला नहीं है। खान साहब ये भी कहते हैं कि हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले माने हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात कर सकता हूँ। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, और खान साहब ये भी कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं, पार्लियामेंट नहीं, बल्कि हम आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, और आइन पाकिस्तान सुप्रीम होता है। कप्तान ने आज ताज़ा बयान में ये भी कहा कि हुकूमत की कुछ इंतकामी कार्रवाइयों से महसूस हो रहा है कि वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इसलिए अब हर बात की हद होती है। मैं कारकुनों से कहूँगा कि अगर हुकूमत ने आइन को तस्लीम ना किया
تو کارکن تحریک کے حوالے سے ہمارے اگلے لائحہ عمل کے لیے تیار رہیں. خان صاحب بار بار یہ جو اگلا لائحہ عمل جسے وہ بار بار اپنے بیانات میں رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے. ویورز آپ کو بتائیں کہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان سیاسی بحران کا حل صرف انتخابات میں سمجھتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انہیں بار بار اپنے موقف میں لچک پیدا کرنا پڑ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہو نا تو آج سے 10 دن پہلے کے خان صاحب اور آج کے خان صاحب میں فرق ہے. لیکن پی ڈی ایم ٹولے پر ان کا عدم اعتماد اتنا بڑھ چکا ہے کہ انہیں ان کی کسی بات اور کسی وعدے پر یقین نہیں رہا. اس لیے اب ان کا خدشہ اس وقت بڑھ گیا جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے فیصلوں کا تحفظ نہیں کیا. میں بہت کیٹیگوریکلی تنقید کرتا رہا عمر عطا بندیال کے اوپر کہ وہ ایک ڈرپھوک جج تھے، ایک ایسے جج جنہوں نے اپنے فیصلوں کا دفاع نہیں کیا. مذاکرات کی جو حقیقت ہے اور جو اندرونی کہانی ہے اور یہ جو اصل مذاکرات ہو رہے ہیں نا کہیں اور بیٹھ کر، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں. جس طرح عمران خان کو حکومتی ٹولے پر اعتبار نہیں ہے، اسی طرح شہباز شریف کو بھی پی ڈی ایم اتحاد میں شامل 3 ہارڈ لائنر سے ڈر لگ رہا ہے. کہیں وہ کسی بھی موقع پر مذاکرات کے متعلقہ فیصلہ ماننے سے انکار نہ کر دے. اب یہ ہارڈ لائنرز کون سے ہیں؟ آپ کو ویورز بتائیں کہ آج بھی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف اور مریم نواز کا موقف سننا پڑا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ عمران خان سے مذاکرات اور شاید میں کتنی لچک رکھتے ہیں. چونکہ شہباز شریف اپنی گیم کھیل رہے ہیں اور دوسری طرف نواز شریف کے آنے کے بعد تو شہباز شریف کی دکان ویسے ہی بند ہو جائے گی. پہلے ہارڈ لائنر مولانا فضل الرحمان ہے، جو ایک سوکن کی طرح مذاکرات سے دور اپنی 2 اینٹ کی مسجد قائم کر کے بیٹھے ہیں. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم اس جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے. دوسرے دو جو ہارڈ لائنرز ہیں اس میں نواز شریف اور مریم نواز ہیں، جو دوست ممالک اور اسٹیبلشمنٹ کے منع کرنے کے باوجود مائنس عمران کے خواب دیکھنے سے باز نہیں آ رہے. یاد رکھیے گا اس حوالے سے عمران خان مکمل طور پر باخبر ہیں کہ جدہ ڈیل میں کچھ شرائط نواز شریف بھی دوستوں نے، یعنی جو ان کے قریبی دوست تھے، ان پر عائد کی ہیں. اس لیے دیکھنا ہے کہ کیا وہ دوست ممالک کو دی گئی زبان پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ نواز شریف زبان پر قائم رہنے والے جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد کے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے کمیٹی روم میں ہونے والے مذاکرات فقط فوٹو سیشن ہوتے ہیں، یعنی آؤ بیٹھو بات کرو نکل جاؤ. اصل مذاکرات نواز شریف بذریعہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف عمران خان بذریعہ ایوان صدر ہو رہے ہیں. یاد رکھیں. اور میرے ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے صدر علوی شہباز اور اسحاق ڈار سے رابطے میں ہیں، جبکہ چیف جسٹس سے صرف اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہے اور کسی اور کا رابطہ نہیں ہے. یہ جو 3 شخصیات گئی چیمبر میں ملاقات ہوئی، وہاں سے پوری کی پوری گیم جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اور میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کنفرم کر رہا ہوں کہ 27 اور 28 اپریل کو کمیٹی روم کے مذاکرات کے باہر ہاٹ لائن پر بھی مذاکرات کے 3 سیشن ہو چکے ہیں. اور یہ جو 3 سیشن تھے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کچھ اہم شخصیات تھی. اور ویورز آپ کو یہ بتا دوں اور یہ کنفرم کر دوں کہ ہفتہ اتوار اور سوموار کو ایوان صدر، زمان پاک، لندن، وزیراعظم ہاؤس اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے درمیان بڑے اہم نکات پر تبادلہ خیال ہوگا. یعنی آج کا دن، کل کا دن اور منڈے کا جو دن ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اگر معاملہ طے ہو گئے تو منگل کو قومی اسمبلی کے کمیٹی روم میں دونوں فریقین کے نمائندوں کے درمیان رسمی میٹنگ ہوگی، جس کے بعد مذاکرات کی کامیابیاں یا ناکامیوں کا اعلان کر دیا جائے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے اعلان کیا کہ تمام فریقین کو اس طرح احترام کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں شک ہے کہ فضل الرحمان اور کچھ اور جو طاقتیں ہیں وہ بھاگ جائیں گی. ویورز مستند ذرائع کے مطابق ہاٹ لائن پر ہونے والے مذاکرات میں 90% نکات پر تمام فریق متفق ہیں. صرف عمران خان اور نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے کچھ نکات پر رکاوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آنے دو بھائی، ہمارا کیا قصور ہے، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا میرا بھی دل کرتا ہے. اور شہباز شریف ایک گیم کھیل رہے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. ذرائع کے مطابق ہاٹ لائن پر رابطہ کرنے والے فریقین میں الیکشن کی 1 روز تاریخ پر کافی حد تک اتفاق ہے. عمران خان کی خواہش تھی کہ اگلے 1 ماہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے کہ وفاق اور صوبوں کے بجٹ پیش کرنے اور پھر منظور کرانے کے بعد اسمبلیاں
1 जुलाई से 15 जुलाई तक तहलील करने के 60 रोज़ में इलेक्शन कराए जाए। वैसे ये असम्बलियाँ जो है ना अगस्त में वैसे ही ख़त्म हो जानी हैं। व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि सितंबर के वस्त में यानी सितंबर के आखिर में जाकर इंतखाबात को करवाने के हवाले से कुछ शराइत जो हैं वो रखी जा रही हैं। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने यकीन दहानी कराई है कि वह हुकूमत की इस तारीख के लिए तहरीक इंसाफ को राज़ी कर लेंगे, लेकिन इमरान खान को नाअहल करार देने वाले केसेस का दिफा हुकूमत छोड़ दे और ये केसेस खारिज करा दिए जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मज़ीद छापे और गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो बंद कर दी जाए। लेकिन याद रखें, रात के परवेज़ इलाही के घर में जो ऑपरेशन किया गया इसने बहुत सारे सवालात को खड़ा कर दिया। क्या हुकूमत मुज़ाकरात से भागना चाहती है? मुसरत ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने यकीन दहानी कराई है कि अगर इमरान खान के बेबुनियाद केसेस ख़त्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो कौमी मुफाहमत के लिए नवाज शरीफ की अपीलों में भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। यानी अब दोबारा नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर होने जा रहा है, उसी तरह का जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, तमाम जमातों को मिलकर बैठाओ। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे है और सियासी जमातें सामने हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, फजल रहमान और मरीम नवाज़ इमरान खान के केस पर बात करने पर 28 अप्रैल की शाम तक राज़ी नहीं थे। तहम आज नवाज शरीफ का नया मौक़िफ़ मॉडल टाउन इजलास में सामने आएगा। और व्यूअर्स आपको बता दें कि ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने ऐवान सदर से कहा है कि अगर इलेक्शन एक रोज़ में कराने पर रजामंदी हो जाती है तो 2 सूबों की निगरान हुकूमतें तब्दील कराने का महाज दोबारा ना खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट से इसकी तौसीक भी करा ली जाए। ताहम ऐवान सदर को इन 2 सूबाई हुकूमतों के गैर जानिबदार होने की यकीन दहानी बाकायदा तौर पर जो है वो करा दी गई है। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि इन हालात में ज़रा ये बताते हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनके मुताबिक इमरान खान ने 28 अप्रैल की रात तक ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था और वो ये कहते हैं कि हम निगरान हुकूमतों के बारे में अदालत में पटिशन दायर करेंगे। अगर मेरिट पर फैसला हो गया तो हम इसे कबूल करेंगे और अगर नहीं होता तो फिर खान साहब ने इससे पहले भी पीडीएम की तरह ये नारा नहीं लगाया कि हम आपके फैसलों को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की क्रेडिट है जिसे वो तस्लीम करते हैं। ताहम इमरान खान का ये कहना था कि उन्हें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर मुआहदे से हटकर इमरान खान को गिरफ्तार या नाअहल करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को एक तरफ रखकर पहले मुल्क गिर तहरीक चलाएगी। देखें, सब कुछ हो गया, अब तहरीकों से कुछ नहीं होना। जब आपके पास मौका था आप वापस आ गए, मनवा सकते थे, लेकिन बात मानी नहीं गई। इज़राइल व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि अब इन 3 दिनों में निगरान हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी और केसेस के मामला तय होने हैं, वरना दूसरी सूरत में मंगल के मुज़ाकराती एलामिये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। और आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने आज भी कुछ ऐलान करने का जो है इरादा किया हुआ है और कुछ इंतहाई अहम ऐलान जो है वो आज भी होंगे। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि मेरे ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में गैर मामूली लचक दिखाई है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अदालत वज़ारत दिफा की रिपोर्ट और चैम्बर में ली गई ब्रीफिंग की रोशनी में इंतखाबात जो हैं वो मौखर कर सकती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस समात को होल्ड करना और रिपोर्ट्स का जो मामला है ना वो रोक लिया गया है, इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि इंतखाबात सितंबर की तारीख के करीब ले जाने के लिए हुकूमत हर किस्म की महाजराई करना चाहती है, चाहे इसे जजेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना पड़े। और क्योंकि इससे पहले हर सूरत नवाज शरीफ की वापसी का अदालती अमल मुकम्मल करना है, उसके बाद जो है ना वो हालात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि सितंबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो उमर अता बंदयाल के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ये सूट करता है। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल 100% जद्दा प्लान का हिस्सा है। जिस रोज़ नवाज शरीफ मामलात फ़ाइनल करके सऊदी अरब से लंदन रवाना होने लगे, उस रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर साइड लाइन पर हो गए और शाह महमूद कुरैशी ने फुर्तियाँ दिखाई। और न जाने वो कौन सी ताकत थी जिन्होंने इन मुज़ाकरात को अमली शक्ल जो है पहनाना शुरू कर दी। और आपने देखा होगा कि 3 लोगों की चैम्बर में मुलाकातें और फिर जद्दा प्लान किस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। व्यूअर्स आपको ये बताते चलें कि ये जो जद्दा डील है, इसके इशारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब खुल कर दे रही है। मैं आपको मुसलसल आगाह करता रहा कि नवाज शरीफ के लिए जद्दा डील के तहत मामलात आगे बढ़ाने का सिलसिला जो है वो जारी है और इमरान खान इससे बाखबर भी हैं
اور کچھ پیغامات وصول کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اہم شخصیات کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ خبر بھی دی جس پر لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا کہ جناب ایسی خبریں جو پلانٹ کروائی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو اپنے سورسز سے ہی خبر دیتے رہے۔ آج رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے بھی ایک بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ کامیابی کے لیے یعنی مذاکرات کی ضروری ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ضامن بنایا جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محمد بن سلمان نے کپتان پر قاتلانہ حملے کے بعد بھی رابطہ کیا تھا اور اب بھی رابطے میں ہے۔ یہ انتہائی اہم انفارمیشن ہے۔ اور پھر آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ ذرائع یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ جدہ ڈیل کے دوران نواز شریف سے یہ طے پایا تھا کہ ان کی واپسی کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن عمران خان کو مائنس کرنے کی خواہش جو ہے وہ نواز شریف صاحب اس کو ختم کر دیں، چونکہ پاکستان کی سیاست سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان واپس آ کر نواز شریف کا عمران خان کے بارے میں رویہ بدلا نہیں ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، اگر رویہ بدل گیا، پاکستان آ گئے تو پھر حالات جو ہیں خراب ہوں گے۔ اس لیے اسد عمر نے اشارہ یہ بھی دیا کہ جدہ ڈیل کے تحت ہونے والے مذاکرات میں محمد بن سلمان کو ضامن بنانا پڑے گا، یعنی کوئی شخصیت ایسی ضرور ہو جو ذمہ داری اٹھائے نواز شریف کی، اس حکومت کی، پی ڈی ایم کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ ضامن بن چکے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دفاعی اقدامات بھی ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی مرحلے پر مذاکرات کی ناکامی یا ہارڈ لائنرز کے کھیل کی وجہ سے عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عمران خان نے عدالتوں کا بازو نہیں چھوڑا، اسی لیے وہ بار بار عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ اور اسٹریٹجی کیا ہے؟ انہوں نے دونوں صوبوں کی نگران حکومتوں کی آئینی مدت پوری ہونے کے خلاف پٹیشنز تیار کر لی ہیں۔ کافی عرصے سے یہ بات ہو بھی رہی تھی اور آپ کو یاد ہو میں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں بحال کریں، یہی راستہ ہے۔ اور حکومت کے کسی دھوکے کی صورت میں اپنی تحریک کی تیاری بھی وہ جاری کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر کے پی اور پنجاب اسمبلی کو باقاعدہ بحال کر دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ درخواست جاتی ہے کہ جناب انہوں نے مذاکرات جو کھیل ہمارے ساتھ شروع کیا وہ ناکام ہو گئے، اب آپ ہی بچے ہیں، اور اگر آپ یہ حکم جاری کر دیتے ہیں کہ دونوں اسمبلیوں کو بحال کر دیا جائے، کیونکہ جو آئینی جو مدت تھی اس نگران حکومت کی، جو مینڈیٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اب یہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، لہٰذا ہمارے پاس واحد حل بچا یہ ہے کہ ہم دونوں اسمبلیوں کو بحال کر دیں۔ مجھے اب سے کچھ ایک دو ہفتہ پہلے جب یہ میں بات کر رہا تھا نا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی باتیں کر رہی ہے جو میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا۔ اور پھر میں آپ کو ویورز ایک اور بات بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جدہ ڈیل کی یہ ایکسکلوسو جو ڈیٹیلز تھی سب سے پہلے، بلکہ ابھی بھی لوگوں نے باتیں کی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ وقار ملک غالباً ایک دوست ہیں لندن سے ہی، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ صحافی عرفان ہاشمی کی بدولت ہاٹ لائن پر اہم شخصیت سے بات کروائی گئی۔ تو جناب میں تو آپ کو مسلسل بتا رہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے پیچھے بیٹھ کر، اور آج دیکھیں ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں اسد عمر صاحب سے کسی حوالے سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خبر ملی، کیونکہ بعض لوگوں نے اسی ٹویٹ کے نیچے جا کر لکھا کہ عرفان ہاشمی صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ بھی استعمال ہو گیا۔ آپ حالات دیکھ لیں آپ کے ارد کیا ہو رہا ہے۔ جدہ ڈیل نواز شریف صاحب کیا صرف عمرہ کرنے گئے تھے، لیکن یہ جو سیاسی ایک جو طواف کر کے آئے ہیں جدہ کی سرزمین پر شاہی خاندان کے ارد گرد، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ماضی میں جنرل پرویز مشرف سے اگر کوئی رابطے کر کے نواز شریف کو پاکستان واپس بھیج سکتا ہے اور یہاں سے نکال سکتا ہے، تو آج یہ کردار کیوں ایکٹیو نہیں ہو رہے ہیں؟ جدہ کے اندر تمام چیزیں، اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب اڑے رہے، وہ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں بھئی ہم نے۔ سیاست کے اندر آپ کسی کو مائنس نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس ملک کے اندر جو خفیہ طاقت ہے نا وہ آتی ہے چلی جاتی ہے، کبھی وہ باجوہ ڈاکٹرن کے نام سے مشہور ہوتی ہے، کبھی وہ مشرف صاحب کی انلائٹن ماڈریشن اور NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن سیاستدان ہر دور میں زندہ رہتا ہے، اس کی سوچ زندہ رہتی ہے۔ جمہوری قوتیں جب بھی اقتدار میں آتی ہیں یقیناً وہ ڈکٹیٹرز کے خلاف بات کرتی ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا نہیں ہے کہ سوموٹو آپ کو یاد نہیں آتا جب کوئی ڈکٹیٹر آئین کو توڑتا ہے، مارشل لا لگاتا ہے، یعنی پاکستان میں جمہوری طاقتیں خاموش نہیں رہ سکتی۔ ایک یہ وقتی عمل ہوتا ہے
اور ون مین آرمی آبویسلی ایک فرد واحد کی پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو بعض دفعہ نظر آتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے وہ حرف تنقید ضرور بنتا ہے. اور یہ سیلف ریلائزیشن جو ہے اب اداروں کے اندر بھی موجود ہے کہ ہمیں کھل کر یا ہمیں کچھ ایسے اقدامات نہیں کرنے جو ہمارے لیے ایک ایسی غلطی ثابت ہو جو جنرل باجوہ نے کی. اگر پاکستان کی سیاست سے، جیسا نواز شریف بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے عمران خان کو مائنس کرنا ہے، مریم بھی یہ کہتی ہے مائنس کرنا ہے، دیکھیں ہم مائنس کریں گے نا تو پھر کل کو یعنی 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد جو گفتگو ہوگی وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہوگی. لوگوں کے جو منہ ہے اس میں سے پھول نہیں جھڑیں گے کسی کے لیے، یاد رکھیں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی، کام وہ بھرپور انداز میں کر رہی ہے. اور یہ جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھی آج کی اس نشست میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی. ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں. کل رات کو میں ویڈیو نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی بنا پر. انفارمیشن بہت ساری اکٹھی ہو گئی ہے. انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انتہائی مؤثر مذاکرات جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری دوبارہ اسیسمنٹ ہے، میری پریڈکشن ہے کہ جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف نے لچک دکھائی ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، نواز شریف آ کر پاکستان میں اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیں، اپنے کیسز کو ختم بھی کروا لیں. مقبولیت عمران خان کی ہے. عمران خان کو ابھی تک اس مقبولیت کے بعد موقع نہیں ملا. جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ مقبولیت کا گراف نیچے جائے گا، مقبولیت کے بعد موقع مل گیا اور آپ ڈیلیور نہ کر سکے تو پھر شاید لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں. پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ عمران خان کی مقبولیت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. لیکن اس وقت میں یعنی آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان سب سے مقبول جماعت اور لیڈر ہیں اور اس کا کوئی نیب البدل نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں، چونکہ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ ان کے آنے کے بعد نون لیگ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی. وہ زندہ نہیں ہوگی. انہوں نے آ کر کیا کہنا ہے دیکھا، عدالتیں، ثاقب نثار زدہ عدالتیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. اس خاندان کے پاس نا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ خاندان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ جوید لطیف جیسے کرداروں نے بات کہی اور ہم خون کی لکیر کھینچ دیں گے. جوید لطیف نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ الیکشن کرا لو، ہم تیار ہیں. یعنی الیکشن کی بنیاد پر نواز شریف نے اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے. ڈیل یہی تھی، یعنی اسٹریٹجی یہی تھی کہ عمران خان پر مقدمات کی جو بار بار بات کر رہا ہے، ڈھیر سارے مقدمات کرو اور جب موقع ملے گا تو نواز شریف کی سزا کو بھی ہم آگے کریں گے. کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں، تم اس کو ختم کر دو، اور جو تمہارا مطالبہ ہے اس پر مذاکرات جو ہم شروع کر دیں گے. پہلے دن سے یہ گیم کھیلی گئی ہے. لیکن سب سے بڑے لوزر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہونے جا رہے ہیں اگر یہ اسی طرح مذاکرات کی جو گیم ہے پروان چڑھی. چونکہ وہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر تیاری کر رہے ہیں. مریم آ جائیں گی، نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو گھر کس کو جانا پڑے گا؟ وہ شہباز شریف صاحب کو جانا پڑے گا. ویورز، یہ شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.